نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، زکوٰۃ کے موضوع پہ جو ہماری رات کو گفتگو جاری ہے اور فرمان الہی جو ہم نے سماعت کیا اور اس کی وضاحت کو بھی ہم نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو، یعنی ان کے لیے بڑا عذاب ہے اور دردناک عذاب ہے جو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اموال کو، ان کے مال کو، ان کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپائے گا اور پھر اس سے صاحب مال کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے جمع کردہ مال ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا فرمائے اس کی نعمتوں کا شکر کرو اور اس کا حق ادا کرو۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن فقراء اغنیاء کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اللہ، انہوں نے ہمارے حقوق کو غصب کر کے ہم پر ظلم کیا تھا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اغنیاء کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے۔ فرمان نبوی ہے، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جنہیں آگے پیچھے چھچڑے لٹکے ہوئے تھے اور جہنم کے ایلے اور بدبودار گھاس جانوروں کی طرح کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو حدیث پاک، پہلی حدیث جس میں اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن فقراء اغنیاء کے لیے ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ فقراء سے مراد غریب اور مسکین ہے، اور اغنیاء سے مراد مالدار ہے، دولت والے امیر و کبیر لوگ ہیں جو لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ ان کے لیے غریب قیامت کے دن ہلاکت کا سبب بننے والے ہیں۔ یہ قیامت کے دن غریب فقراء جو مستحق ہوتے ہیں اس بات کے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، صدقات ان کو دیا جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار عالم، یہ اغنیاء مال و دولت رکھنے والے اور یہ پیسے والے، ان لوگوں نے ہمارے حقوق کو غصب کر کے ہم پہ ظلم کیا۔ اب حق کیا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کارخانہ ہمارا، محنت ہماری، دکان ہماری اور پوری جو ہے دولت ہماری، تو اس میں غریب کا کیا حق ہے؟ تو یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کی آیت کو تلاوت فرما کے بتاتے کہ اغنیاء کے مال میں سائل اور فقیر کا ایک معین حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، تو یہ مالداروں کو ہر حال میں دینا ہے۔ ایک معین حق کیا کہ صدقہ نافلہ آدمی جتنا چاہے اتنا دے سکتا ہے، مگر جو زکوٰۃ کے لیے جو معین شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا ہے کہ تمہیں اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور جو ہے زکوٰۃ کی نیت سے دینا، 40واں حصہ دینا ہے کہ 100 روپیے پہ 2.5 روپیے یہ 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک معین حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا ہے، تو یہ اغنیاء کو، مالداروں کو، صاحب حیثیت کو، غریبوں کو دینا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ تو یہ فقیر، غریب، مسکین جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہوتے ہیں، قیامت کے دن جو ہے اغنیاء کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کریں گے تو پروردگار فیصلہ فرمائے گا اور غربا وہ مساکین سے کہے گا کہ یقیناً مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ آج کے دن میں تمہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دوں گا اور ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، اس کے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کسی کو دولت دیتا ہے آزمائش کے لیے اور کسی کو غریب کرتا ہے آزمائش کے لیے۔ اور دوسری حدیث پاک جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن میرا گزر ایک قوم پہ ہوا
جنہیں آگے پیچھے سے چھچڑے لٹکے ہوئے تھے اور وہ جہنم کے بدبودار گھاس اور ایلے کھا رہے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ مطلب کیا ہے مسلمانوں کہ شریعت مطہرہ نے جتنے قانون مسلمانوں کے اوپر عائد کیے ہیں ان تمام قوانین کی پابندی کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو وہ خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی آدمی سنت رسول اللہ کو ترک کر رہا ہے تو وہ خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت پاک ہے جس کا مفہوم ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ ہم ظلم کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی کو کان پٹ مار دینا یہ ظلم ہے اور کسی کو نقصان پہنچا دینا یہ ظلم ہے۔ یہ ایک ظلم تو ہے جو ہم دوسروں پہ کیا کرتے ہیں، اور یہ ظلم کرنے والا جو ہے دنیا والوں کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ دنیا والے کہتے بھی کہ فلاں آدمی بڑا ظالم ہے، تو اس کا کام اس نے رکا دیا، اس کی دولت اس نے روک لی، اس کو مارا پیٹا اور اس کو بدنام کر دیا۔ یہ تو وہ ظالم ہے جو دنیا والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایک ظالم ایسا بھی ہے جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا، اگر روزہ نہیں رکھتا تو اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا، شریعت مطہرہ کے احکام کو اگر وہ پامال کرتا ہے تو وہ خود اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا۔ تو حضرت جبریل امین فرماتے کہ ان لوگوں کو اللہ نے مال و دولت عطا کی اور ان لوگوں نے اپنے مال و دولت کے صدقات نہ دے کر کے، خیرات نہ دے کر کے، زکوٰۃ نہ دے کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اس لیے یہ اس عذاب کے اندر مبتلا کیے گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں صدقات اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ کیا کرو کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ڈھا دیتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کو صدقات سے شفا دیا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے مسلمانوں؟ ہمارے گھر کوئی بیمار پڑا ہم لے کر کے بھاگتے اس کو دوا کھانا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر جتنے جتن کہتا ہے ہم سب کرتے ہیں، مگر مصطفیٰ پیارے نے ارشاد کہ صدقات سے اپنے مریضوں کو شفا دو، کہ تم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ سارے جو ہے دوائیں پوری کرو، مگر ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے جو ہے تم چند روپے صدقہ کر دو۔ اس صدقے کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کے انجیکشن کے اندر شفا ہے یا اس کی ٹیبلٹ اور گولی کے اندر، اس کے کیپسول میں شفا ہے؟ نہیں مسلمانوں، کسی ڈاکٹر کی کسی دوا کے اندر شفا نہیں، شفا اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے آیا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو بتاتا ہے، اب وہ مہنگی سے مہنگی دوا لکھ کر کے دیا کرتا مگر افاقہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہی مریض جو ہے ایک معمولی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو اس معمولی ڈاکٹر کی دوا سے اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا کیوں ہے کہ جو وقت اللہ نے شفا کا مقرر کر دیا ہے اور جس کے ذریعے شفا مقرر کر دی ہے، بندہ اس کے پاس پہنچ جاتا اور اس کو شفا مل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر میں درد ہوا تو اللہ سے عرض کرتے مولا میرے سر میں درد ہے۔ حکم خدا بندی ہوتا ہے کہ موسیٰ جاؤ وہ جو درخت نظر آتا ہے تم اس کے پتے کھا لو۔ حضرت موسیٰ جا کر کے اس کے پتے کھاتے ہیں، آپ کا درد کافور ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ چند دن کے بعد پھر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں، جا کر کے اسی درخت کے پتے کو کھاتے ہیں، پھر شفا نہیں ملتی، درد ختم نہیں ہوتا، درد دور نہیں ہوتا، تو مناجات کرتے دعا کرتے پروردگار جب پہلی بار درد ہوا تھا تو نے حکم دیا میں پتے کھا لیے مجھ کو شفا مل گئی، درد ختم ہو گیا، اب جب دوسری بار درد ہو رہا ہے اسی درخت کے پتے کو کھاتا ہوں تو مجھ کو شفا نہیں ملتی، میرا درد دور نہیں ہوتا۔ تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ پہلی بار تیرے رب نے حکم دیا تھا کھانے کا، دوسری بات تو اپنی مرضی سے کھا رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ مسلمانوں کہ حکم ربی ہوا تو پتوں میں شفا آ گئی ہے، تو اسی طریقے سے ڈاکٹر کی دوا میں شفا نہیں ہے، پروردگار اپنی رحمت سے اس کے اندر شفا رکھتا ہے اور اس کے چاہنے سے شفا ملتی ہے۔ وہی بندہ اگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے چند روپیے صدقہ کرے اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائے تو یقین جاننا مسلمانوں وہ صدقے کی برکت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دے گا اور اسے صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ارشاد خدا بندی ہے
کہ اور جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں وہ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھے بلکہ یہ ان کے لیے مصیبت ہے، ان قریب قیامت کے دن انہیں اس کا توق پہنا دیا جائے گا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمارے فضل سے عطا کردہ مال کو، کیا مطلب کیا ہے کہ اگر دولت ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب جو ہے امیر و کبیر آدمی جو ہے اس بات کے اوپر غور کرے کہ اللہ نے دولت عطا کی ہے تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ اگر اس میں تم بخل کرو گے اور بخیلی سے کام لو گے تو اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھنا کہ تم نے اپنی تجوری کو بھر لیا، اپنا گھر بھر لیا اور اپنے جو ہے اب خوب پیسہ جمع کر کے اکٹھا تم نے رکھ لیا، ہیرے جواہرات سونا جمع کر کے تم نے رکھا کہ یہ مستقبل میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے کام آنے والا نہیں، نہ تو تمہارے کام آنے والا نہ تو تمہارے بچوں کے کام آنے والا۔ دنیا کے آرائش یہ پوری کر سکتا ہے مگر یاد رکھنا یہی مال تمہاری ہلاکت کا سبب بننے والا ہے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر نہیں بلکہ مصیبت کا باعث بننے والا ہے کہ قیامت کے دن انہی کے اموال کا توق بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ لے کے پھر اب میدان محشر کے اندر۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، اگر اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے تو اس کا حق ادا کرو، صدقات کیا کرو، غربا کی مدد کیا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ اس کے اندر برکتیں بھی رکھے گا اور اپنی رحمتوں سے جو ہے مولا تعالیٰ مالا مال کرے گا، اور اگر بخل کرو گے تو برکتیں اس کے اندر سے چھین لی جائے گی۔ قرآن کا حکم ہے، ہم سورہ آل عمران کے اندر دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اس کا کیا مطلب ہے مسلمانوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام ملک کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیا کرتا ہے۔ تو یقین جانو مسلمانوں کہ دولت مند ہونا بھی ایک سلطنت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے دولت لے لیتا ہے۔ جب اس نے دولت دی ہے تو اس کی قدر کرو، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم اس کی نعمت کا شکر کرو تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دے گا، اور جب شکر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بند قدوس ہمیں آپ کو سب کو شاکر و صابر بنائے اور ہمیں غنی کر دے اور ہمیں اپنی دولت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔